رمضان یا رحیم یا رحمان رمضان رمضان یا رحیم یا رحمان رمضان رمضان یا رحیم یا رحمان رمضان رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ کو اب تک ٹیلی ویژن کی رمضان المبارک کی خصوصی نشریات یا رحیم یا رحمان رمضان میں خوش آمدید کہتا ہوں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آپ کے رمضان المبارک کے یہ روزے بھی اچھے اور خیریت سے جا رہے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو اس وقت ہماری اور آپ کی یہ بات ہو رہی تھی کہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں رمضان المبارک کے یہ جو روزے ہیں یہ دیکھنا نصیب ہوئے ہیں. اور آج ہم اسی مہینے میں اس جگہ پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ یہ ابھی ایسے لگ رہا ہے کہ کچھ گھڑیوں بعد ختم ہو جائے گا. ہم تیسرے عشرے کی طرف بڑھ رہے ہیں، 2 عشرے ختم ہو چکے ہیں، یعنی کہ اس مہینے کا صرف ایک تیسرا حصہ باقی رہ گیا. اس تیسرے عشرے کے حوالے سے آج ہم اپنے پروگرام میں بات کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے اور کس طرح جو اس مہینے کا جو اصل اسینس ہے ہم اس تک پہنچ سکتے ہیں. اس تیسرے عشرے میں سب سے بڑی بات شب قدر، جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جمعۃ الوداع، اور سب سے زیادہ جو ایک میں کہوں گا کہ سب سے بڑا جو دن اس میں منایا جاتا ہے پوری دنیا میں، مسلمان جہاں جہاں موجود ہیں، وہ اس تیسرے عشرے کی ابتدا میں ہی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کے ساتھ جو ہے وہ حضرت علی کی شخصیت کو وہ دوبارہ سے سن کے اپنی زندگی میں اس کو عملی طور پہ شامل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے تیسرا جو عشرہ ہے یہ شروع کرتے ہیں. تو آج ہم خصوصی طور پہ اپنے پروگرام میں اسی حوالے سے بات کریں گے. میرے ساتھ جو آج کے جو خاص مہمان موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواتا ہوں. میرے ساتھ سب سے پہلے موجود ہیں جناب علامہ امجد چشتی صاحب. آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فہیم بھائی کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. اور میرے ساتھ جو دوسری مہمان شخصیت ہے میں ان کا بھی تعارف کرواتا ہوں. میرے ساتھ ہیں مولانا حیات عباس نجفی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فہیم بھائی خیریت سے آپ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ کی اجازت ہو تو میں مصطفیٰ سے بات شروع کروں؟ بالکل سر. مصطفیٰ یہ بتائیے گا امجد بھائی، جو تیسرا عشرہ ہے اس کی اہمیت اس پورے مہینے کے حساب سے دیکھی جائے تو کس طرح آپ رہنمائی کریں گے؟ آپ یہ دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں. پہلے نبی آدم علیہ السلام تھے، انبیاء بہت سارے آئے، لیکن سب سے زیادہ اہمیت خاتمے کی ہے کہ خاتم الانبیاء جو ہیں ان کا مقام و مرتبہ سب سے اونچا ہے. اسی طرح رمضان المبارک 3 عشروں پر مشتمل ہے، تو یہ تیسرا عشرہ جو ہے وہ آخری عشرہ ہے جس پہ رمضان المبارک ختم ہو جاتا ہے. تو اس لحاظ سے بھی یہ عشرہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اور پھر اس میں جس عظیم ہستی کی شہادت ہے وہ ہستی ہے خاتم الخلفاء. تو ان کا مقام و مرتبہ بھی ایسا ہے کہ ہم اور آپ بیان ہی نہیں کر سکتے. اتنا اونچا مقام و مرتبہ ہے کہ اگر ہم کوشش کریں ان کی سیرت کو بیان کرنا، کسی ایک پہلو پر بات کرنا شروع کر دیں تو میرے خیال سے یہ ہماری حیات ختم ہو جائے گی، لیکن ہم ان کی سیرت کا کوئی ایک پہلو جو ہے اس کو بھی کما حقہ ہو بیان نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. آگے بڑھتے ہیں. مولانا حیات عباس صاحب، جیسا کہ انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے انہوں نے بیان کیا اور امیر المومنین کا ذکر ہو رہا ہے، تو ہم کیوں نہ اس تیسرے عشرے کی طرف بڑھتے ہوئے سب سے پہلے ہم اسی حوالے سے بات کریں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو لے کے کہ ان کے ہم عملی طور پہ ان کے ہر پہلو میں ہی ہمیں ایک مشعل راہ نظر آتی ہے. تو سب سے پہلے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہر حال میں کسی بھی شخص، کسی بھی مومن کو ان کی پرسنالٹی کا یہ والا جو ایلیمنٹ ہے اس کو تو اسٹڈی کرنا ہی چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ ہمارے قابل احترام عالم دین نے فرمایا کہ ذات امیر المومنین وہ ذات ہے
کہ جن کے ایک ایک پہلو پہ گفتگو کی جائے تو انسان کی زندگی گزر جائے گی۔ اس وقت ہر انسان کے لیے جس چیز کو علی کی زندگی کو پڑھنا ضروری ہے میں سمجھتا ہوں وہ ہے عدالت امیر المومنین۔ اچھا، کیونکہ وہ معاشرے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں جہاں پہ ظلم ہوتا ہے۔ حکومت کفر کے ساتھ تو چلائی جا سکتی ہے، ظلم کے ساتھ نہیں چلائی جا سکتی۔ بے شک عدل امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام وہ اہم پہلو ہے، اس پہ پڑھ کر، اس کو سن کر، اس کو سمجھ کر، اس کو عمل کر کے ہم معاشرے کو ترقی کی راہ پہ گامزن کر سکتے ہیں۔ وہ خط جو امیر المومنین نے جناب مالک اشتر کو لکھا تھا حکومت چلانے کے لیے، وہ آج بھی نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ اس تفصیلی خط ہے، اس میں مولا نے یہاں تک لکھا کہ تم کس کو وزیر خزانہ بناؤ، تم کس کو اپنا مشیر بناؤ، تم کس پر بھروسہ کرو، حکومت کی کون سی باتیں کس کو بتاؤ، کس کو نہیں بتاؤ۔ یہاں تک کہ اس خط کے بارے میں نہج البلاغہ میں علامہ ابن ابو الحدید المعتزلی اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے اس خط کے بارے میں لکھا کہ اگر اس خط کو تمام اسلامی حکومتیں اپنا آئین بنا دیں تو بھی کافی ہے۔ یعنی اس کے اندر امیر المومنین نے تمام تر پہلوؤں پہ گفتگو کی ہے۔ امیر المومنین کی عدالت کے بارے میں ایک عیسائی رائٹر ہیں جو لبنان کے تھے اور قریب میں ان کا انتقال ہوا، اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ عیسائی ہیں، آپ امیر المومنین علی علیہ السلام سے اتنا عشق رکھتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، آپ نے نہج البلاغہ کی کئی جلدوں پر شرح لکھی ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ آپ علی کی کس بات سے متاثر ہوئے؟ کہ میں علی کی عدالت سے متاثر ہوا۔ اور کہا اس شخص نے مجبور ہو کے لکھا قتل ابن ابی طالب لشدت عدلہ، ابو طالب کے بیٹے کو قتل ہی اس لیے کیا گیا کہ لوگوں سے علی کا عدل برداشت نہیں ہوا۔ جب مولا کو خلیفہ بنایا جا رہا تھا، ظاہری خلافت، ویسے تو مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی طرف سے امامت اور ولایت کے وارث ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کی طرف سے جب ظاہری خلافت ان کو دی جا رہی تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے تم خلیفہ بنا رہے ہو لیکن میرے عدل کو برداشت کرو گے، میں عدل کے بغیر حکومت نہیں چاہتا، میں وہ حکومت چاہتا ہوں جس حکومت میں عدل ہو۔ اور آپ نے جب اہواز ایک شہر تھا، جب وہ فتح ہوا وہاں سے کئی سو مشکیزیں شہد کے بھر کے لائے گئے۔ اس کے اندر بہت بڑا پیغام ہے، رمضان کے حوالے سے میں ان لوگوں کو دوں گا جو فلاحی کام بھی کرتے ہیں، جو غرباء کے لیے، مساکین کے لیے کام کرتے ہیں۔ امیر المومنین اس میں طریقہ بتایا ہے۔ جب وہ شہد کے مشکیزیں بھر کے آئے اور کہا کہ یا علی ان شہد کے مشکیزوں کا کیا کرنا ہے، کس کے گھر پہنچانے؟ مولا نے کہا نہیں، کسی کے گھر نہیں پہنچانے، یہاں رکھو۔ کہ کیا مولا یہ آپ کے گھر جائیں گے؟ کہا کہ نہیں، ان پہ سب سے زیادہ حق یتیموں کا ہے۔ کہ یا علی ہمیں یتیموں کے گھر معلوم ہے، ہم جاتے ہیں یتیموں میں بانٹ کے آ جاتے ہیں۔ فرمایا نہیں، یتیموں کو فقط شہد نہیں چاہیے بلکہ شہد کے ساتھ ان کو وہ محبت بھی چاہیے کہ باپ کے نہ ہونے کی وجہ سے جس احساس کمتری کا شکار ہیں۔ کہ یا علی پھر کون دینے جائے گا؟ فرمایا میں خود جاؤں گا، ہر ایک یتیم کے دروازے پہ جاؤں گا، اسے شہد بھی دوں گا، اسے باپ کی محبت بھی دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور امیر المومنین نے یہ کوفے میں اعلان کرا رکھا تھا کہ کوفے کے یتیموں، تمہیں کوئی بھی یتیم کہے نا کہ نا میں یتیم نہیں ہوں، میرا باپ ہے۔ لوگ پوچھیں کہاں ہے تمہارا باپ؟ تو کہنا میرا باپ علی بن ابی طالب ہے۔ ایک حیران کن بات جو آپ کے ٹی وی کے چینل سے میں دنیا بھر کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، میرے مولا کی کنیت ابو الحسن یعنی حسن کے بابا، یہ کنیت علی کی مکہ میں تھی، یہ کنیت علی کی مدینہ میں تھی، یہ کنیت علی کی بدر میں تھی، یہ کنیت علی کی احد میں تھی، یہ کنیت علی کی حنین میں تھی۔ لیکن جب ظاہری حکومت پہ مولا جلوہ افغان ہوئے اور مولا ظاہری طور پر خلافت کی کرسی پر بیٹھے تو مولا کو لوگ ابو الحسن نہیں کہتے تھے، کوفے میں علی کی کنیت تبدیل ہو گئی، لوگ کوفے میں علی کو کہتے تھے ابو الایتام یعنی یتیموں کے بابا۔ یعنی امیر المومنین نے اس طریقے سے عدل کیا، بس میں بات کو اختتام کی طرف، اس طریقے سے عدل کیا کہ دیکھیں ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ عدل کا مقصد یہ ہے کہ آپ امیروں سے پیسے چھین لو، عدل کا مطلب یہ ہے کہ جتنے میں سرمایہ دار ہیں، تاجر، ان سے پیسے چھین لو، نہیں، مولا نے عدل کیا، مساوات نہیں کی۔ بالکل میں آپ کی بات بالکل نتیجے کی طرف لے جاؤں تاکہ عدل کے ذریعے سے جتنے تاجر تھے ان کو بھی عزت دی اور ان سے صرف اور صرف وہی اسلامی حقوق جو زکوٰۃ اور خمس اور صدقات کی صورت میں تھے وہ لیے اور ان کو حقداروں تک پہنچایا، اسی کا نام عدل۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا، زندگی کے کسی بھی پہلو کے حوالے سے
امیر المومنین کی اگر ہم جو زندگی ہے ان کی جو ہدایات ہیں ان کو ہمارے پڑھا راہ جائے، عمل ہے۔ جی ہاں بالکل، تو ہمارے لیے ہر راستہ آسان ہو سکتا ہے۔ آپ نے تو یہ لیڈرز کے حوالے سے اس پورے بیان کو بیان فرمایا، اگر ان کی اپنی زندگی کے حوالے سے بھی دیکھا جائے کہ ایک عام آدمی، میں، آپ، ہم سب مل کے بھی اگر دیکھیں تو ہمیں اپنی زندگی میں بھی کس طرح کس پہلو میں عدل کی ضرورت ہے، یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ ہم ایک وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں، وقفے سے جیسے ہی واپس آئیں گے اس حوالے سے مزید بات کریں گے کہ ہم اور مولا علی کی کون سی مطلب ایسی وہ جی بالکل بالکل ان کی جو خصوصیات، مطلب ان کی جو کردار کی جو خصوصیات ہیں، جو ان کی جو سنتیں ہیں، ان کو کس طرح ہم اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں۔ ایک وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے۔ یا رحمان رمضان رمضان، یا رحیم یا رحمان رمضان رمضان۔ اپنی پگڑی نیچے رکھیں، یہ میری پگڑی لے اپنے سر پہ۔ آپ جانے لگے تو فرمایا علی رکو، واپس آئے، فرمایا یہ اپنی تلوار ادھر رکھیں، میری تلوار لیں، اب جائیں۔ اور جب گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے، دعا کی کہ یا باری تعالی گردن علی کی ہے، پگڑی نبی کی ہے، یا باری تعالی ہاتھ علی کا ہے، تلوار نبی کی ہے، مولا تو اس کی لاج رکھنا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جب آپ میدان میں گئے تو ایک ہی وار میں مرہب جیسے شخص کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا۔ بے شک۔ اچھا، اگر پورے تاریخ اسلام کو اسٹڈی کیا جائے نا تو اس میں جو کریکٹر حضرت علی کا ہمیں نظر آتا ہے، جتنے اعزاز ان کو حاصل ہیں وہ شاید ہی پوری دنیا میں آج تک کے لیے کسی کو جو ہے نا اتنے اعزاز جو ہے حاصل ہوئے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں بہت اچھی گفتگو کی علامہ صاحب نے کہ انسان کی جو متضاد صفات ہوتی ہیں نا، جو شجاع ہوتا ہے، پہلوان ہوتا ہے، لڑاکو ہوتا ہے، وہ کبھی بھی رحم دل نہیں ہوتا، بہت کم ہوتا ہے کہ وہ رحم دل ہو۔ اور جو شخص بہت بڑا حکمران ہوتا ہے وہ سخی نہیں ہوتا۔ ایسی صفاتیں، جو صفات متضاد کہتے ہیں، جن صفات کا آپس میں ٹکرا ہوتا ہے، ان صفات متضاد کو اگر یکجا دیکھنا ہے تو وہ ذات علی بن ابی طالب میں دیکھیں۔ وہ امیر المومنین جو جنگ کے میدان میں جب آتے ہیں تو ان سے مرحب و انتر ڈرتے ہیں۔ عمر ابن عبدود جیسا وہ شخص جو جب خندق کو پار کر کے آیا تھا تو مسلمانوں نے کہا اس سے کون لڑے گا، جب دور جاہلیت میں ہم نے دیکھا تھا اس نے اتنے لوگوں کو مار دیا تھا، اس کے ساتھ لڑنے کے لیے اگر کوئی ذات آگے تشریف لے گئی تو ذات علی بن ابی طالب کی تھی۔ اور فقط جب تشریف لے گئے تو ان کے تشریف لے جانے کو نبی مکرم نے فرمایا کہ آج فقط علی نہیں جا رہے، آج کل ایمان جا رہا ہے کل کفر کے مقابلے میں۔ اور جب امیر المومنین نے اس پہ وار کیا تو نبی مکرم نے، وہ نبی مکرم جن کے لبوں پہ وما ینطق عن الہوا کی مور لگی ہوئی ہے، انہوں نے فرمایا کہ آج علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ یہاں تک کہ دنیا انسانیت اس بات پہ حیران ہے کہ وہ علی جو اتنے پہلوان ہیں، اتنے شجاع ہیں، جنگ احد میں جب پورے طریقے سے مسلمانوں کو دھوکے کے ذریعے سے جیتی ہوئی جنگ کو ہرایا گیا، اس جنگ کے اندر بھی اگر کوئی ذات نبی مکرم کی حفاظت کے لیے موجود تھی وہ ذات علی بن ابی طالب کی بے شک۔ لوگوں نے کہا کہ یا علی، اعلان ہوا تھا کہ نبی قتل ہو گئے اور لوگ چلے گئے، آپ اس کے باوجود لڑ رہے تھے۔ کہ پہلی بات تو مجھے یقین تھا کہ میرا نبی حیات ہے، اگر فرض کرو یہ بات مان بھی لائے کہ نبی دنیا میں نہ رہے تو پھر تو اور زیادہ لڑنا چاہیے نا۔ جس دنیا میں نبی نہیں رہے تو پھر ہمارے جینے کا کیا فائدہ۔ واہ واہ۔ ذات امیر المومنین وہ ہے کہ اتنے شجاع، لیکن جب یتیموں کے سامنے آتے ہیں، جب مستحقین کے سامنے آتے ہیں، جب فقراء کے سامنے آتے ہیں، جب مساکین کے سامنے آتے ہیں تو وہ امیر المومنین سب سے نرم دل نظر آتے ہیں۔ امیر المومنین سے بڑھ کر کوئی نرم دل نظر نہیں آتا۔ حضرت میثم تمار کا ایک جملہ ہے کہ فرمایا کہ کوفے کے اندر ایک یتیم کے پاس امیر المومنین بیٹھ رہے اور ان کے ساتھ کھیلتے رہے۔ میں حیران ہو گیا کہ یہ وہی علی ہے جو قاتل مرہب و انتر ہے، جو فاتح بدر و حنین ہے، وہ امیر المومنین جسے پورے عرب کے شجاع ترین شخص ڈرتے ہیں، لیکن وہ امیر المومنین یتیموں کے ساتھ اس طریقے سے پیش آ رہے ہیں، رحمت اور شفقت کے ساتھ، کیونکہ آپ جانشین رحمت للعالمین ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سر ہمیں ابھی ایک وقفے کی طرف بڑھنا ہے، وقفے سے جب واپس آئیں گے تو خصوصی طور پہ ہم بات کریں گے عبادت کے حوالے سے کہ مولا علی نے اپنی زندگی میں عبادت کیسے کی اور وہ ان کا عبادت کے حوالے سے کیا نظریہ تھا جس کو ہم اپنی زندگی میں شامل کر کے وہ حقیقی جو
قرب ہے جو اللہ تعالیٰ کا وہ ہم حاصل کر سکیں. ایک وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات, دیکھتے رہیے. یا رحمان رمضان رمضان یا رحیم یا رحمان رمضان رمضان. رمضان المبارک کی اس خصوصی نشریات یا رحیم یا رحمان رمضان میں میں فہیم عباس آپ کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج ہم رمضان المبارک کے اس آخری عشرے کے حوالے سے اپنے مہمانوں سے بات کر رہے ہیں. مہمانوں میں میرے ساتھ ہیں جناب مفتی محمد امجد چشتی صاحب اور مولانا حیات عباس نجفی صاحب. مولانا صاحب سے وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے, اعتکاف کے بارے میں بات ہو رہی تھی. سر دیکھیں, اعتکاف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ترین سنتیں ہیں, ان میں سے ایک بڑی ایک اہم اور خوبصورت سنت ہے جس کو غالباً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں ادا کیا. 1 سال شاید انہوں نے نہیں کیا, کچھ ایسی میں ایک روایت پڑھ رہا تھا. تو اعتکاف کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے, مطلب کہ وہ کیا میسج تھا پوری امت کو دینے والا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہر وقت ہی عبادت, اور ان کی تو ایک عام مسلمان سے, ایک عام مومن سے تو الگ ہی عبادت کا درجہ اور لیول تھا. وہ بھی اعتکاف کیا کرتے تھے. اس کا اصل مقصد کیا تھا؟ اگر آپ وہ تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کریں جس کو ہم نہیں سمجھ پا رہے. فہم بھائی, اصل مقصد جو ہے وہ ایک تو نمبر 1 پہ تو یہ تھا کہ رمضان المبارک کی اہمیت کو اجاگر کرنا. ٹھیک ہے کہ یہ دن معمولی دن نہیں ہے, یہ رحمتوں والا مہینہ ہے, برکتوں اور مغفرتوں والا, اور یہ اسپیشل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ پاک نے یہ مہینہ بنایا. اور اس کے فضائل اور اس کے مناقب جو ہیں وہ بے شمار ہیں. تو اس کی رحمتیں لوٹی جائیں, اس کی برکتیں حاصل کی جائیں. اور پھر چونکہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کی طاق راتوں میں ہیں, تو آخری عشرے کا اعتکاف رکھا گیا تاکہ کسی نہ کسی صورت میں لیلۃ القدر کا حصول ممکن ہو جائے. اعتکاف جو ہے اس کی حیثیت ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ, کہ اگر سنت مؤکدہ ہے لیکن اگر محلے کے چند لوگ اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں تو پورے محلے کی طرف سے یہ سنت ادا ہو جاتی ہے. اچھا جی. اور اگر کوئی ایک بھی نہیں بیٹھتا تو سارا محلہ جو ہے وہ گناہ گار ہے. جس طرح جنازے کے حوالے سے جیسے وہ ہے جنازہ ہے فرض کفایہ, کہ چند افراد کے پڑھ لینے سے سب کے اوپر سے وہ فرض جو ہے ادا ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے, کہ سنت مؤکدہ وہ ہے کہ جس کو بلا عذر چھوڑنے پر گناہ ملتا ہے, بلا عذر چھوڑنے پر گناہ ملتا ہے. تو اس لیے یہاں پر سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ اگر کچھ لوگ محلے کے یہ ادا کر لیتے ہیں تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا, سب کی طرف سے وہ پورا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور جو خود معتکف ہونا چاہ رہا ہے یا جو آج جو پلان کر رہے ہیں ان کے بارے میں بتائیں کہ ان کو کتنا اس سے فائدہ ہوگا؟ فائدہ یہ ہے, مجھے پڑوسی کو تو گھر بیٹھے ہو گیا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو کوئی اللہ کی رضا کے لیے 1 دن کا اعتکاف کر لیتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 70 خندقیں حائل فرما دیتا ہے, جس میں سے ایک خندق اتنی بڑی ہوتی ہے جتنا کہ فاصلہ ہے زمین و آسمان کے درمیان. اور زمین و آسمان کا اصل فاصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. لیکن اگر ہم گریک فلسفی میں جائیں, یونان کے فلسفے میں جائیں, تو یونان کا فلسفہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ 500 سال کی مسافت جو ہے, 500 سال اگر آپ پیدل چلیں 4 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے, تو تب کہیں جا کے زمین سے لے کے پہلے آسمان تک کی مسافت. تو جہنم سے اس قدر دور 1 دن کا اعتکاف جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ لے جاتا ہے. اور جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے, اچھا وہ 3 دن کا بھی ہوتا ہے اور پورے 10 دن کا بھی ہوتا ہے؟ 10 دن کا جو ہے وہ ہے سنت مؤکدہ اعتکاف. اور باقی نفلی اعتکاف جو ہے وہ 3 دن کا بھی کر سکتے ہیں, بلکہ آپ چند سیکنڈ کا بھی کر سکتے ہیں. بلکہ جب کبھی بھی آپ مسجد میں جائیں, رمضان المبارک کے علاوہ بھی آپ اگر جاتے ہیں تو تب بھی اعتکاف ہو جاتا ہے. تب بھی آپ اعتکاف کی نیت کر سکتے ہیں کہ جب تک میں مسجد میں رہوں تو میری نیت ہے کہ میں اعتکاف کے ساتھ ہوں. تو جتنی دیر آپ مسجد میں رہیں گے آپ کو اعتکاف کا ثواب ملے گا. ٹھیک ہے. تو اعتکاف کیا ہوا کہ آپ
نے مسجد کے اندر داخل ہوئے اللہ کے گھر میں اور باہر کے سارے معاملات آپ نے ختم کر دیے اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ نے اللہ کی طرف اب رجوع کر لیا. اب باہر کے معاملات سے آپ کا تعلق ہو گئے. اب آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. جیسے میں نے پہلے بات عرض کی کہ اعتکاف کا معنی ہے ایک جگہ جم کے بیٹھ جانا, ٹھہر جانا, رک جانا, کہ اللہ کے گھر میں آ کے رک گئے, ٹھہر گئے اور اس کی مغفرت کے طالب ہیں کہ اللہ ہمیں مغفرتوں سے نواز دے, پھر ہم جائیں گے. جب تک آپ ہمیں بخش نہیں دیتے تب تک ہم نے نہیں جانا. لیکن یہاں ایک اور بات مجھے یاد آئی, اس سے بڑھ کے بھی اعتکاف بلا شبہ بہت بڑی عبادت ہے. اس وقت میرا کہنے کا مقصد یا بتانے کا مقصد جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میں اس کی نفی کر رہا ہوں, لیکن حقوق العباد کی تھوڑی سی بات اس میں لانا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا, جناب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ, بہت بڑی شخصیت, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں, اور ان کے بارے میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عباس نہ صرف کہ میرے چچا ہیں بلکہ یہ میرے والد ہیں. اس قدر آپ سے محبت تھی. اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھے تھے, اور مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھنا آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ اگر ہم ایک نماز پڑھتے ہیں تو 50,000 نمازوں کا ثواب ہے. تو وہاں پہ اعتکاف جس کو مل جائے تو اس کی کیا اہمیت ہوگی, کیا برکت ہوگی. اور پھر سرکار کے چچا ہیں, مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھے ہیں. وہاں پر آپ کے پاس دو لوگ آئے کہ آپ ذرا آئیے گا, کچھ مسلمانوں میں جھگڑا ہو گیا ہے, ان کے درمیان صلح کروانی ہے, ہم آپ کو لینے آئے ہیں. تو آپ فوراً مسجد سے باہر جانے لگے تو ایک شخص نے آپ کو پکڑ لیا, کہا کہ حضرت میں نے صاحب روضہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو کوئی اعتکاف کے اندر ہو اور بلا ضرورت وہ مسجد کی حدود سے باہر چلا جائے تو اس کا اعتکاف ختم ہو جاتا ہے, اور اعتکاف کا ثواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان خندق حائل فرما دیتا ہے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے کہ میں نے بھی صاحب روضہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ جو کوئی اپنے مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح کرواتا ہے, ان کے کسی کام کے لیے نکلتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر قدم کے بدلے ایک اعتکاف کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور وہ اعتکاف جو ہے اس کا ثواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک قدم پر اس کے اور بندے اور جہنم کے درمیان 70 خندقیں حائل فرما دیتا ہے, جو کہ ایک خندق زمین و آسمان کے درمیانی فاصلے سے بھی بڑی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. سر اعتکاف کے حوالے سے آپ مختصراً ذرا اس بات کو آگے بڑھائیں, اور پھر میں چاہتا ہوں کہ کچھ رولز کے حوالے سے بھی بات کی جائے کہ آخر اس کا روح کیا ہے, مقصد کیا ہے اس کا, اور روح جو ہے بہت اچھی گفتگو کی مفتی صاحب نے, کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے. سب سے پہلی بات کہ مکتب تشیع امامیہ میں اعتکاف کم از کم 3 دن کا ہے. اچھا ٹھیک ہے, کم از کم 3 دن کا ہے. ہاں ویسے آپ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے مسجد میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں اس کا بہت زیادہ ثواب ہے. رمضان کے علاوہ بھی بالکل بیٹھ سکتے ہیں, لیکن جو اعتکاف ہے وہ کم از کم 3 دن کا ہے. وہ رمضان میں بھی کیا جا سکتا ہے, رمضان کے علاوہ بھی کیا جا سکتا ہے. روایات میں رجب کے اعتکاف کی بھی فضیلت ہے. ٹھیک ہے. حضرت سلیمان نبی, میں نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بولوں گا کہ حضرت سلیمان نے بیت المقدس میں 1 سال کا بھی اعتکاف کیا. سبحان اللہ. حضرت سلیمان ابن داؤد نے اتنی بڑی حکومت کے باوجود, ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں میں تو مصروفیت ہے, میرے پاس تو عبادت کے لیے وقت نہیں ہے, تو بھائی تم جناب سلیمان سے زیادہ تھوڑی مصروف ہو. پوری حکومت اس کے باوجود 1 سال یا اس سے کچھ زیادہ عرصے کے لیے انہوں نے بیت المقدس میں اعتکاف کیا. اس کا مطلب یہ جو عبادت ہے اعتکاف کی سنت نبی ہے, لیکن ما سبق انبیاء میں بھی یہ چیز رہی ہے. ٹھیک ہے, ایک چیز. دوسری چیز کہ ہمارے مکتب میں اعتکاف والے شخص کے لیے دن میں روزہ رکھنا ضروری ہے, چاہے رمضان میں رکھ رہا ہے اعتکاف کر رہا ہے یا رمضان کے علاوہ روزہ رکھنا ضروری ہے. تیسری چیز جو ضروری ہے, اعتکاف خواتین بھی کر سکتی ہیں, لیکن ان کے اوپر بھی یہی شرط ہوگی کہ وہ روزہ رکھیں اور مسجد میں اعتکاف کیا جائے گا. مسجد میں خواتین کا مسجد میں حجاب کا اہتمام کیا جائے گا. اچھا, ویسے گھروں میں ہمارے یہاں گھروں میں اجازت نہیں ہے. اجازت نہیں, ٹھیک ہے. چوتھی چیز جو اعتکاف کی سب سے اہم ترین چیز ہے, اعتکاف یعنی اپنے آپ کو ٹھہر کر اللہ کی طرف متوجہ کرنا. علماء نے فرمایا, عرفاء نے فرمایا, اعتکاف اس لیے تاکہ جب تم نکلو تو انسان بن کے نکلو, اور جب تم اعتکاف سے نکلو تو ایسے انسان بن کے نکلو کہ پھر معاشرے کو تم بناؤ. جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ اعتکاف اگر محلے میں سے چند لوگ کر دیتے تو کافی ہے, اس کا مطلب انشاءاللہ تعالی یہ چند لوگ پورے معاشرے کو سدھار لیں گے. یعنی اعتکاف میں بیٹھ کر اپنے آپ کو دنیا داری سے دور کرنا ہے,
کبھی نماز پڑھنی ہے، کبھی قرآن کی تلاوت کرنی ہے، کبھی رسول خدا کی طرف سے اور اصحاب کی طرف سے جو ائمہ کی طرف سے دعائیں، ان دعاؤں کی تلاوت کرنی ہے۔ اعتکاف میں بیٹھ کر اگر آپ دنیا میں غرق رہے تو اس اعتکاف شاید فقہی طور پر تو اعتکاف ہو جائے، لیکن وہ جو اعتکاف کی روح ہے، جس مقصد کے لیے جو کام کیا گیا تھا، وہ نہیں ہوگا۔ جیسے ہم نے دیکھا ہے بعض جگہوں پر ماشاءاللہ سے ہمارے نوجوان، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت مخلص ہیں، بہت متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، وہ اچھے نیت سے جاتے ہیں، لیکن کچھ نوجوان ایسے ہیں جو جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی ہم تو اعتکاف میں جا کے گیمز کھیلیں گے، پب جی اور دیگر یہ چیزیں، تو شاید ان کا فقہی طور پر اعتکاف ہو جائے، میں فقہی طور پہ انکار نہیں کر رہا، لیکن جس مقصد کے لیے ظاہری طور پہ کسی کو یہ پتا ہوگا کہ ٹھیک ہے اعتکاف پہ آپ ہیں، مگر لیکن وہ جو روح تھا، جو جس مقصد تھا، وہ آپ کو حاصل نہیں ہوئی۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہ اگر آپ موبائل لے کے جا رہے ہیں، آپ کے کچھ ایسے کام ہیں، آپ ضروری کال سن سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہر وقت موبائل میں نہ لگے رہیں۔ آپ کا جو ضروری کالز ہیں وہ سن سکتے ہیں، ضروری کال۔ تو ویسے اگر باہر رکھ دیں، اعتکاف پہ ہیں تو پتہ ہی ہوگا کہ ہمارا بیٹا یا فلانا بندہ اعتکاف پہ ہے، نہیں اگر موبائل کھانا دینے بھی تو آتا ہی ہوگا، اگر آپ سے موبائل دور کر دیں تو بہت اچھی بات ہے، اچھا اگر یوز نہ کریں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کے لیے ضروری ہے، کچھ ایسے امور ہیں جس ضروری حد تک، اس کے علاوہ نہیں۔ اور تیسری اور چوتھی بات اس کے اندر میں عرض یہ کروں گا اعتکاف کے حوالے سے، دیکھیں اعتکاف قرب خدا کا نتیجہ ہونا چاہیے، اعتکاف ریاکاری کا نتیجہ نہیں ہونا چاہیے۔ اعتکاف اس لیے نہ ہو کہ لوگ کہیں گے ماشاءاللہ یہ تو 35 سال سے اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں، بڑا نیک آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے، ٹھیک ہے، جیسے انہوں نے کہا نا سرٹیفکیٹ، کچھ لوگ اللہ سے سرٹیفکیٹ لینے جاتے ہیں، کچھ لوگ لوگوں سے سرٹیفکیٹ لینے جاتے ہیں۔ خدا اپنا شریک کسی کو پسند نہیں کرتا بھائی، اگر آپ نے کسی اور کے لیے کرنا ہے تو پھر وہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ اس نے واضح کہا ہے کہ مجھے سب سے ناپسندیدہ چیز جو ہے نا وہ شرک ہے، اگر تم نے عبادت انجام دینی ہے تو میرے لیے دو، اگر تم نے کسی اور کے لیے ریاکاری کی تو مجھے تمہاری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اعتکاف کی سب سے اہم ترین چیز یہ کہ میں ہر لمحے اپنے گناہوں کو یاد کروں اور اس گناہوں کو یاد کر کے اس پہ ندامت کا اظہار کروں اور اللہ کے حضور استغفار کروں اور اس نیت کے ساتھ بیٹھوں کہ اے خدا بندہ میں تو اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، زمان بھی تیرا، مکان بھی تیرا، زمان رمضان کا، مکان مسجد ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا ابھی مجھے ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے، مگر میں جاتے صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں مجھ سے، یہ بتائیں کہ کیا اس کا بھی حج کی طرح یا زندگی میں ایک دفعہ کم سے کم یا کچھ ایسی لمٹ ہے کہ آپ کو سب کو بیٹھنا پڑتا ہے اعتکاف پہ؟ نہیں، اعتکاف کی ایسی کوئی شرط نہیں ہے، ایسی کوئی شرط نہیں ہے، اگر زندگی میں ایک دفعہ بھی نہ بیٹھیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن کر لینا بہت عمدہ چیز ہے، کر لینا چاہیے، اور زندگی میں تکرار کرنا اور زیادہ عمدہ چیز ہے، اس کی کوئی رکاوٹ نہیں۔ ٹھیک، ایک وقفہ ہے دوستو، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات، دیکھتے رہیے۔ ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید، میں ہوں فہیم عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی نشریات یا رحیم یا رحمان رمضان۔ آج اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد امجد چشتی صاحب اور مولانا حیات عباس نجفی صاحب۔ اچھا مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ میں چاہتا ہوں جس طرح ہر مسلمان کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ عمرہ کرے، حج کرے اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیارت کرے، حاضری دے، اسی طرح اعتکاف کی بھی خواہش ہوتی ہے ہر انسان کو کہیں نہ کہیں، ہاں وہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے یا دوسری ترجیحات کی وجہ سے کہیں نہ کہیں وہ مس کرے، ادا کر پائے یا نہ کر پائے، اس کے اندر ایک خواہش کسی بھی شکل میں ہوتی ضرور ہے، یہ میرا ایک ذاتی سا ماننا ہے۔ تو اس اعتکاف کا سب سے بڑا جو فائدہ جو ایک عام میرے جیسے مسلمان کی نظر میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ان طاق راتوں میں سے وہ ایک رات شب قدر وہ ہر حال میں نصیب ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ اس پورے عشرے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں، تو یہ تو یقینی ہو گیا نا کہ آپ کو شب قدر مل گئی۔ بالکل، میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے کچھ ہماری رہنمائی میں اضافہ کریں۔ یہ اصل میں اعتکاف کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ اس میں لیلۃ القدر انسان کو نصیب ہو جاتی ہے، اور لیلۃ القدر کے بارے میں یہ ہے کہ یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ اس کا ثواب ہے اس میں عبادت کرنے کا۔ کہ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری تو عمریں بڑی چھوٹی ہیں،
یہ 60 سے 70 سال کے درمیان اوسط عمر ہے ہماری. اور پہلے زمانے کی جو امتیں تھیں، پہلے انبیاء کی امتیں، ان کی ہم باتیں سنتے ہیں کہ 500 سال جو ہے وہ عبادت کرتے رہے. تو اس طرح ہم تو پیچھے رہ جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے سورۃ القدر کا نزول فرمایا. تو سورۃ القدر میں بتایا گیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ کوئی معمولی رات نہیں ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا نزول فرمایا ہے. لیلۃ القدر کی جو خاصیتیں ہیں، اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ قرآن کا نزول ہے. کہاں وہ نزول ہے؟ لوح محفوظ سے لے کے آسمانی دنیا تک کا نزول، یہ لیلۃ القدر میں ہوا. پھر لیلۃ القدر کی عبادت کے بارے میں ہے خیر من الف شہر، کہ یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. پھر اس کی ایک خاصیت اور ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ اترتے ہیں، اور ان کے آنے سے ایک فضا ہی الگ ہو جاتی ہے، عبادت کا مزہ ہی الگ ہو جاتا ہے. تو یہ 3 کوالٹیز تو اسپیشلی یہ ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری خاصیتیں، بہت ساری کوالٹیز اس رات کی ہیں. تو اس رات کے لیے جب یہ صورت نازل ہوئی تو سرکار نے فرمایا عمل قلیل و اجر کثیر، کہ میری امت عمل تو بہت کم کر رہی ہے لیکن اسے اجر بہت زیادہ اللہ پاک عطا فرما رہا ہے. تو ایک تو یہ کہ اس مہینے کے اندر یہ تاکرات ہے اور اعتکاف والے کو یہ لازمی مل جاتی ہے، اور یہ اگر حاصل ہو جائے اور اس کی عبادت انسان کر لیتا ہے تو اس میں یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ 1000 مہینوں سے زیادہ، جو کہ 83 سال 4 ماہ 83 ایئرز 4 منتھ وہ بنتے ہیں، تو اتنے سالوں کی عبادت کا ثواب آپ کو مل گیا. اور اگر ہر سال آپ حاصل کرتے رہیں تو آپ سوچیں کہ عبادت کہاں تک پہنچ جائے گی. سبحان اللہ. تو یہ بہت بڑی، یہ ہم مسلمانوں کے لیے خصوصی طور پہ ایک بونس ہے قدرت کی طرف. پھر رمضان المبارک کا آخری جمعہ نصیب ہو جاتا ہے، اور جمعے کے اندر وہ ساعت ہے کہ جس میں دعا لازمی قبول ہو جاتی ہے. پھر ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ رمضان الی رمضان والحج الی الحج، فرمایا والجمعۃ الی الجمعہ کفارۃ لما بینہن، بلکہ ایک روایت میں یہ بھی ہے والعمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہن، کہ اگر آپ کو ایک رمضان کے بعد دوسرا رمضان نصیب ہو جاتا ہے، ایک جمعے کے بعد دوسرا جمعہ نصیب ہو جاتا ہے، ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ نصیب ہو جاتا ہے، تو اس کے درمیان جتنے گناہ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کا کفارہ کر دیتا ہے، وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا سر، آخری لمحات ہیں پروگرام کے، اور میں چاہوں گا کہ آپ بھی کچھ طاق راتوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے تو اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں. اور ہم اکثر یہ سنتے ہیں اپنے ارد گرد کے 27ویں جو شب ہوتی ہے اس کو بڑی ہم اہمیت دیتے ہیں. کیا یہ واقعی طے ہے کہ اسی دن شب قدر ہوتی ہے، یا ایک ہمارا اپنا گیس ہوتا ہے؟ یہ روشنی اس میں کوئی شک نہیں کہ جتنے بھی امت مسلمہ نے قرآن کے نزول کے لیے طاق راتوں کی اہمیت دی کہ ہر طاق رات کو آپ عبادت کریں، ممکن ہے اس میں سے کوئی شب قدر ہو. شب قدر کو تلاش کریں، طاق راتوں کو. ایک شخص آیا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، کہا کہ مولا آپ کو تو علم ہوگا نا کہ لیلۃ القدر کون سی ہے، آپ اولاد رسول ہیں، ائمہ اہل بیت میں سے. فرمایا کہ مجھے علم تو ہے لیکن اگر تمہیں میں نے ایک رات معین کر کے دے دی تم دوسری راتوں میں عبادت نہیں کرو گے. ہم چاہتے ہیں کہ تم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اسے تلاش کرو تاکہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بنے. مختلف راتوں کو فضیلت دی گئی، اس میں سے بعض روایتوں کی بنا پر 27 رمضان کو فضیلت دی گئی، اور مکتب تشیع میں 23 رمضان کو فضیلت دی گئی، 21 رمضان کو، 19 رمضان کو. لیکن اس بات پہ تمام مسلمان متفق ہیں کہ جس نے بھی ترجیح دی ہے وہ ترجیح شخصی ہے، وہ ترجیح شخصی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معین نہیں کیا گیا. تمام طاق راتوں میں عبادت کا حکم دیا گیا، اور جیسے کہ میں نے آپ کو باقاعدہ حکم دیا گیا کہ طاق راتوں میں عبادت کرو. عبادت مطلب ایک تو جو ہم پہ فرض ہے یہ، اس کے علاوہ نفل وغیرہ پڑھو تاکہ شب قدر کو تلاش کرو. یعنی دیکھیں قرآن مجید کی جو آیت ہے، جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ جو 1000 راتوں کی عبادت ہے اسے تلاش کرو، اس کو اپنی زندگی میں سے ضائع نہیں کرو، اس بونس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. طاق راتوں کی، تمام راتوں کی فضیلت ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض علماء نے، عرفاء نے اپنے طور پر جو ترجیحات دی ہیں، 27 کو دیے، 23 کو دیے، 21 کو دیے، 19 کو دیے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن تمام تر طاق راتوں میں عبادت کرنی ہے. اس کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے، جیسے میں نے آپ کو عرض کی، کہ تاکہ تم خود لیلۃ القدر کی اہمیت کو سمجھو اور اسے تلاش کرو.
ٹھیک ہے، اور اسے تلاش کرنے کا مطلب ہے کہ ہمیں نوافل ادا کرنے زیادہ ہیں، سے ہمیں تسبیح کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر اپنے گناہوں کرنا کی ہے. سب سے مغفرت، گناہوں کی مغفرت، استغفار کریں. تھینک یو سو مچ آپ دونوں مہمانوں کا، آپ تشریف لائے اور آج ہم نے کچھ ضروری جو اہم باتیں تھیں اس حوالے سے ہم نے آج اپنے پروگرام میں بڑی اہم چیزیں شامل کی. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور ہم جن عبادات کا ذکر کر رہے ہیں ان عبادات کو عملی طور پہ اپنی زندگی میں ہم شامل کریں اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کرے. فہیم عباس کو اور ہماری اس خصوصی نشریات کی ٹیم کو اجازت دیں، آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. یا رحمان رمضان رمضان، یا رحیم یا رحمان رمضان رمضان. یا رحیم یا رحمان رمضان رمضان، یا رحیم یا رحمان رمضان رمضان.